ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے سخت ترین اقدامات کر رہی ہے۔ کشمیری عوام کے آزادی پر مبنی مطالبے کو اب گھناؤنے اور ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے دبایا جا رہا ہے۔ آزاد دنیا کی طرح کشمیریوں کو بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے اور بھارت کشمیری عوام کا گلا بزور طاقت دبا کر کشمیر تنازع کو حل نہیں کر سکتا۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی بڑی تحریک کو فوجی طاقت آج تک ختم نہیں کر سکی اور بھارت بھی فوجی محاصرے مواصلاتی بندش کے ذریعے جموں و کشمیر کو قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریہ کا دعوے دار بھارت کشمیریوں کے آزادی رائے سمیت جینے کے تمام حقوق غصب کر چکا ہے، لیکن اب دنیا مظلوم کشمیریوں کی آواز بن رہی ہے۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنے بنیادی حق خودارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا اقوام متحدہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ مودی کی فسطائی حکومت اپنے ظالمانہ اقدامات سے کشمیریوں کی مبنی برحق آواز کو مزید نہیں دبا سکتی۔ بین الاقوامی برادری کو بی جے پی حکومت کے گھناؤنے ہتھ کنڈے بے نقاب کرنے اور کشمیریوں کی آواز پر بھارتی حکومت کو جواب دہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پانپور اور ڈورو سے بھارتی پولیس نے دونوں جوانوں کو مجاہدین قرار دے کر گرفتار کیا ہے۔ در اثنا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایک نوجوان جو سرہامہ اسلام آباد محاصرے کی کارروائی کے دوران بھارتی فوج کی بچھائی بارودی سرنگ پھٹنے سے زخمی ہوا تھا، اس کے جسم پر کیمیائی مادے کے نشانات ملے ہیں جو بھارتی فوج نے مکانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارت پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کے معروف بین الاقوامی گروپوں نے ایک روزہ بحث کے دوران غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بی جے پی حکومت کی مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے زیر سایہ جموں کشمیر کے عوام سے امن کو روٹھے 72 برس بیت گئے ہیں۔ گزشتہ 72 برسوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 72 برسوں سے جنوبی ایشیا میں کشمیری عوام کی نسل کشی کے لیے بھارتی قابض فورسز کو کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ بھارتی قابض فوجی اہلکاروں نے مقبوضہ کشمیر کے طول و عرض میں نہتے کشمیریوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عام کشمیری بھارتی فوجی محاصرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی کارروائیاں کسی بھی طرح ہولو کاسٹ سے کم نہیں ہیں۔ محاصروں اور تلاشی کارروائیوں کے دوران بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری اور گمشدگی روز کا معمول ہے۔ بھارت قتل و غارت، تشدد، جبری گمشدگیاں اور حریت رہنماؤں اور دیگر بے گناہ کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالنے جیسے ظالمانہ حربوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو توڑنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، جس میں اسے ہزیمت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے جبکہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دے رکھا ہے، تاہم نریندر مودی کی سربراہی میں قائم فسطائی بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اس کی خصوصی حیثیت ختم کی اور اس کا فوجی محاصرہ کر کے نریندر مودی نے جموں کشمیر کو کشمیریوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ فرقہ پرست بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں متعارف کرایا جانے والا ڈومیسائل قانون کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور جموں کشمیر میں عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر بھارت سے جواب طلب کرے۔ اقوام متحدہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے۔